الله على سيدنا ومرشدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال جل جلاله وعم نواله في شأن وعظمة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما هو معلوم لك يا الله يا الله يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. صاحبان محترم، انسان ساری مخلوقات میں ممتاز بھی ہے اور منفرد بھی. 18,000 عالم علماء اور مشائخ اسلام نے بتایا. اب ان 18,000 عالموں میں کتنی مخلوقات ہیں اس کا ہمیں علم نہیں، لیکن ان ساری مخلوقات میں جس مخلوق کو اللہ تعالی نے خلافت کے لیے چنا اور منتخب فرمایا وہ انسان کی ہستی. انسان کو خود اپنا مقام معلوم نہیں. اگر انسان کو اپنا مقام معلوم ہو جائے تو پھر وہ کبھی بھی لباس انسانیت سے نہیں نکلے گا، یعنی ایسے کام نہیں کرے گا
جس سے انسان نہیں رہتا بلکہ حیوان ہو جاتا ہے۔ تو حیوان اور انسان میں فرق تمیز کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے ان ہستیوں کو اس دنیا میں بھیجا جن کو پیغمبر کہا جاتا۔ پیغمبر اپنی ذات سے انسان کو انسان بنانے کے لیے ایک طرف علم دیتے، یعنی اس کو صحیح معلومات پہنچاتے۔ دنیا میں اس انسان کا کوئی بھی خیر خواہ، اچھا چاہنے والا، دعا گو، بہترین مشیر یعنی مشورہ دینے والا، بہترین سرپرست، بہترین ولی، بہترین مخدوم سوائے پیغمبر کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کو چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو چاہتا ہے، ان سے محبت اور الفت کرتا ہے، ویسے ہی پیغمبر بھی اپنی امت سے محبت اور الفت کرتا ہے۔ تو محبت اور الفت کا تقاضا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے، اچھی معلومات اس کو فراہم کرے۔ تو پیغمبر بھی اپنی امت کو اچھی معلومات دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعلمہ الکتاب والحکمت، کہ اے لوگوں تم کو پیغمبر بہت ہی کام کی باتیں، مفید باتیں جن کا تعلق حکمت سے ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں، ہدایت کی باتیں بتاتے ہیں، اور تم کو ضلالت یعنی گمراہی سے روک لیتے ہیں، تم کو صداقت کی بات بتاتے ہیں اور تم کو کذب یعنی جھوٹ سے روک لیتے ہیں۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اور پیغمبر تم کو کتاب بھی پڑھاتے ہیں۔ تو پیغمبر کا کام ایک طرف اپنی امت کو کتاب پڑھانا۔ پتہ چلا کہ پیغمبروں کے پاس کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ کتاب کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے، کتاب بڑی کام کی چیز ہے۔ جب عام کتاب بیکار نہیں ہے تو خدا کی کتاب کتنی کارآمد ہوگی، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی کتاب عام کتابوں جیسی نہیں ہوتی، جیسے پیغمبر عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہے۔ تو نمبر ایک، پیغمبروں سے انسانوں کو علم ملتا۔ علم انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے۔ الرحمن خلق الانسان وعلمہ البیان، قرآن مجید میں مالک الملک نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پروردگار اور تمہارا رب وہ کون ہے؟ اس کا نام رحمان، اس کا ذاتی نام تو اللہ ہے،
لیکن اس کا صفاتی نام وہ رحمان ہے۔ رحمان نے کیا کیا؟ انسان کو پیدا کیا، نہیں تھا اسے وجود بخشا، پھر پیدا کر دینے کے بعد اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ علمہ البیان، اللہ نے اس انسان کو بیان سکھایا۔ کسی بھی مخلوق کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ علمہ البیان، تو اس مخلوق کو اللہ نے بیان سکھایا۔ یہ بیان صرف اور صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ تو پیدائش کے ساتھ ساتھ انسان کی جو خصوصیت ہے وہ بیان میں ہے، اور بیان جو رحمان کی مرضی کے مطابق ہو، جو رحمان کی مرضی کے مطابق نہ ہو وہ بیان نہیں۔ بہرحال پیغمبر کی ذات سے ایک تو ملتا ہے علم، اور دوسری چیز جو ملتی ہے پیغمبر کی ذات سے امت کو وہ ہے تربیت۔ انسان کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، اگر علم ہی کافی ہوتا تو توریت اتار دی جاتی، توریت کے ساتھ کوئی پیغمبر تشریف نہیں لاتا۔ اگر انسان کی اصلاح کے لیے صرف کتاب کافی ہوتی تو انجیل آ جاتی، کوئی پیغمبر نہیں آتے اس کے ساتھ۔ اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید کے اندر واضح کر دی کہ ہر کتاب کے ساتھ ایک کتاب کا معلم ہوتا ہے۔ معلم کا کام کتاب کو پڑھانا بھی ہوتا ہے تو کتاب کو سمجھانا بھی ہوتا ہے۔ معلم کتاب کے الفاظ پڑھاتا ہے، معنی کو سمجھاتا ہے۔ تو انسان کی اصلاح کے لیے، سدھار کے لیے، اس کو صراط مستقیم پر چلاتے رہنے کے لیے، اس کو غلط باتوں سے بچانے کے لیے، لین دین کے اندر، کاروبار کے اندر، ہمسایگی کے اندر، رشتہ داری کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر صرف علم کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ تجربے اور تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم اور تربیت کا جو جوہر تھا اپنی امت میں خود اپنی آل اور اولاد سے اس کا مظاہرہ فرمایا۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما، آپ کی گود میں آپ کے چہیتے نواسے امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں میں سے کوئی تشریف فرما۔ ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر ایک برتن پیش کیا، اس برتن میں کھجور تھی۔ بچے فطری طور پر میٹھے کے بڑے شوقین ہیں، تو ان دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک نے اس کھجور کی طرف جو عرب کا میوہ تھا، تو اس کھجور کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈالا۔ جب یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
تو آپ نے فوراً ہی اپنی انگلی مبارک ڈال کر وہ کھجور نکال لیا، کھجور نکال لیا، یہ تو آپ کا عمل مبارک ہوا۔ اب آپ کا فرمان مبارک کیا ہوا؟ کہا بیٹے حسین اس کو نکال دو، یہ آپ کے لیے حلال نہیں، کیونکہ یہ صدقے کی کھجوریں، یہ کھجوریں صدقے کی ہیں اور صدقہ آل محمد پر حرام ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل امت کے لیے بڑا بہترین نمونہ ہے۔ اس عمل میں سادات کرام کی عزت و حرمت بھی سرکار نے بتائی ہے، اور اگر کوئی سادات کرام کی خدمت کرنے کا جذبہ ہی رکھتا ہے کہ میں سادات کی خدمت کروں گا، ٹھیک ہے بھائی، سادات کی خدمت بھی کیجئے، جو غیر سادات ہیں، شیخ ہیں، بیگ ہیں، مرزا ہیں، خان ہیں، کچھ دوسرے بھی ہیں، ان کی خدمت بھی آپ کیجئے، لیکن عام لوگوں کی خدمت میں اور آل رسول کی خدمت میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ جیسے عام امتیوں میں اور آل رسول میں فرق ہے کہ آل رسول سادات ہیں، سردار ہیں، آقا نعمت ہیں، اور عام امتی دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو آل رسول پر صدقہ حرام ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ یہ چونکہ مال کو پاک کرنے کے لیے دی جاتی ہے، تو یہ مال کو پاک کرنے کے لیے جو مال الگ کیا جاتا ہے، جو پیسہ علیحدہ کیا جاتا ہے، وہ آل رسول کو نہیں دیا جا سکتا۔ نہ عام آدمی وہ پیسہ آل رسول کو دے سکتے ہیں، نہ خود سید کو وہ پیسہ دے سکتے ہیں۔ عام آدمی بھی دے تو وہ پیسہ مال کا میل ہے، اور اگر سید صاحب کسی دوسرے سید صاحب کو دے رہے ہیں تو وہ بھی مال کا میل ہی دے رہے ہیں، وہ کوئی پاک مال نہیں دے رہے ہیں۔ تو دو باتیں اس سے معلوم ہوئی کہ اس کے اندر علم بھی دیا جا رہا ہے، اور یہ آل رسول کو کھانا نہیں چاہیے۔ یہ تو آل رسول کے لیے اس میں تربیت کا عمل تھا، امت کے لیے یہ درس ہے کہ وہ اپنے منہ میں، اپنے پیٹ میں کوئی حرام کا لقمہ نہ لے جائیں، حرام کا مال نہ کھائیں، حرام کے مال سے بچیں۔ اگر کوئی بھائی کھا رہا ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ مال آپ کے لیے ہی نہیں، ہر مسلمان کے لیے حرام نہ جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں علم بھی ہوتا ہے اور تربیت بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ایک نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے احادیث مبارکہ کے ذریعے کہ خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کام کے لیے حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ لاڑ و پیار کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے معلوم ہوا کہ اولاد سے لاڑ و پیار کرنا جائز ہے، ان پر ظلم، زبردستی، زور اور نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان سے محبت اور الفت کرنی چاہیے، ان سے پیار کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ نمبر ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ملاحظہ کی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا تھا، اور آپ دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں پر تھے۔ یہ آپ کی اس وقت جو وضع تھی، حیت تھی، شکل تھی، کہ آپ کے دونوں ہاتھ بھی زمین پر تھے اور آپ کے دونوں پیر بھی زمین پر تھے، اور پیٹھ پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ کیفیت اور اس واقعے کی یہ تصویر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمائی تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا کہ کتنی بہترین سواری ہے۔ مطلب لوگوں کو بتانا بھی تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک پر سوار فرمایا۔ دنیا کو بھی بتانا چاہتے تھے، یا پھر خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی آپ یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ اے شہزادے، اے امام فردوس بری، اے بی بی فاطمہ کے دلہے، اے حیدر کرار سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے تارے، کتنی بہترین سواری آپ کو ملی ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کا عمل امت کے لیے علم بھی ہے اور عمل بھی ہے کہ اولاد کے ساتھ کیسے تربیت کرنی چاہیے، ان کی دل بستگی کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، یہاں تک کہ نچلی سطح پر اتر کر ان سے گالی گلوچ بھی کرتے، بد زبانی کرتے ہیں، ان سے گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد سے بد زبانی کسی باپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پیغمبر کا اسوہ ہے، علم بھی ہے اور تربیت بھی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جملہ سنا، نعم المرکب، کیا ہی بہترین سواری شہزادے ملی ہے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا، نعم الراکب، اے عمر سواری کو دیکھ رہے ہو، ذرا سوار کو بھی دیکھو، سوار بھی کتنا خوب ہے، سوار بھی کتنا اچھا ہے، یہ سوار بھی کتنا پاک باز ہے، پاک باطن ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مقام اور مرتبہ بتانا چاہتے ہیں، اور مقام اور مرتبہ بتانے کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ ماں باپ کو کیسی تربیت کا عمل کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ ماں باپ کا سلوک کیسا ہو۔ دراصل یہی سلوک بچوں کو شریف بھی بناتا ہے، بچوں کو بدماش بھی بناتا ہے۔ بچہ اگر شریف بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اس کے شریف ہیں۔ اگر بچہ بدماش بن رہا ہے، غنڈہ بن رہا ہے، لچا بن رہا ہے، لفنگا بن رہا ہے، موٹی زبان میں، سادہ زبان میں، اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ میں بھی وہ صفت ہے جو بچے میں آئی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جیسی اصل ہوتی ہے ویسی نسل ہوتی ہے، جیسا درخت ہوگا ویسا اس کا پھل ہوگا۔ آم کے درخت کو کبیٹ نہیں لگیں گے، کبیٹ کے درخت کو جام نہیں لگیں گے۔
جی تو یہ قدرت کا اصول بھی ہے اور تجربہ بھی ہے کہ انسان کو علم کی بھی ضرورت ہے اور انسان کو تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علم بھی عطا فرمایا اور تربیت بھی عطا فرمایا۔ تو یہ بہت بڑی بات اس امت کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے علم بھی چھوڑا اور تربیت کا نمونہ بھی چھوڑا۔ اگرچہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کی کتابوں کے مطابق، سیرت النبی کے مطابق 40 سال کی عمر شریف مکمل ہونے کے بعد، جبکہ آپ عمر شریف کے 41ویں سال میں داخل ہو گئے تھے، 40 مکمل فرمانے کے بعد آپ نے اس وقت اپنی زبان مبارک کھولی۔ 40 سال تک آپ عمل سے بولتے رہے، 40 سال تک آپ اپنے کردار سے بولتے رہے۔ کردار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیریکٹر کی انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آج کہ انسان پیسہ تو کما رہا ہے لیکن کیریکٹر لیس ہوتا جا رہا ہے، کیریکٹر سے، کردار سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور پیغمبروں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ کیریکٹر کو بنایا جائے، اخلاق کو بنایا جائے۔ اٹھنا، بیٹھنا، دیکھنا، سننا، سمجھنا اور بولنا۔ جب آدمی بولتا ہے تو آدمی بولتا نہیں، اس کا کردار بولتا ہے۔ جب آدمی چلتا ہے تو تنہا آدمی نہیں چلتا، اس کا کردار چلتا ہے، اس کے پیر بتاتے ہیں کہ اس کے چال چلن کیسے ہے، اس کے قدموں کا دھیما دھیما پڑنا، اس کے قدموں کا متوازن چلنا، اس کے قدموں کا تیز پڑنا اس کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور ایک انسان جب بولتا ہے تو اس کی زبان سے بھی کردار ادا ہوتا ہے۔ انسان کی تعریف یہ کی گئی کہ انسان اس کے منہ میں چھپا ہوا ہے۔ جب انسان بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان شریف انسان ہے یا بدذات انسان۔ انسان کی پاک ذاتی کو، بد ذاتی کو زبان کھولتی ہے، زبان بولتی ہے کہ انسان شریف ہے، یہ انسان غیر شریف ہے۔ تو گویا انسان کی زبان بھی انسان کے کردار کو بتاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد تو یہ فرمایا آپ نے کہ میں لوگوں میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، اور میں کسی دنیا کے بادشاہ کے بنانے سے پیغمبر نہیں، مجھے تو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، مجھے اس کائنات کے مالک نے پیغمبر بنایا ہے۔ تو 40 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ، وہاں کے رہنے والے، چھوٹے بڑے، کسی بھی قبیلے کے ہوں، بنی ثعلب کے ہوں، اوس کے ہوں، خزرج کے ہوں، جی بنی مخزوم کے ہوں، کسی بھی قبیلے کے لوگ ہوں، سب کہتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت الصادق انت الامین۔ اس عرب میں کوئی سچا آدمی ہے، اگر کوئی امانت دار ہے تو سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نہیں۔ امانت اور دیانت، اس میں بھی انسان کا کردار بولتا ہے۔ کسی کے پاس آپ نے کچھ پیسے رکھوائے کہ بھائی میں 1 سال کے بعد آپ سے واپس لے لوں گا، 6 مہینے کے بعد پھر مجھے آپ لوٹا دیے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امانت ہے، لیکن امانت کا جو مفہوم ہے، لفظ تو محدود ہے، لمیٹڈ ہے، لیکن اس کا مفہوم ان لمیٹڈ ہے، لامحدود ہے۔
ایک ٹیچر اپنی طلبا کو پڑھا رہا ہے، اگر وہ اپنی طلبا کو صحیح نہیں پڑھا رہا ہے، صحیح وقت نہیں دے رہا ہے، اپنے وقت کا صحیح مصرف اور استعمال نہیں کر رہا ہے، تو وہ اس وقت خیانت کر رہا ہے، امانت نہیں کر رہا ہے کہ جس کام پر اس کو مامور کیا گیا، جس کام کی اس کو تنخواہ دی جا رہی ہے، اس کو مشاہرہ دیا جا رہا ہے، وہ اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے، تو اپنے وقت میں وہ اپنے طلباء کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ ایسے ہی ایک ڈاکٹر وید ہے، حکیم ہے جی، اس کے پاس ایک مریض آ رہا ہے اپنی نبض دکھانے کے لیے، اگر وہ ڈاکٹر اس کا صحیح علاج نہیں کر رہا ہے اور فیس کے نام پر روپیہ برابر لے رہا ہے، دوائی صحیح نہیں دیتا، نسخہ صحیح نہیں لکھتا، انویسٹیگیشن صحیح نہیں کرواتا، تو وہ ڈاکٹر اس وقت دیانت سے کام نہیں لے رہا ہے، بلکہ اپنے پیشے میں وہ خیانت کر رہا ہے۔ تو امانت کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کی، انسانی سماج کی ان ساری دکھتی رگوں کو سیدھا کرنے کا کام کیا۔ پیغمبر سے بڑھ کر کوئی بہترین سائیکالوجسٹ نہیں ہو سکتا، پیغمبر سے بڑھ کر انسانوں کی نفسیات جاننے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا، پیغمبر سے بڑھ کر انسانوں کا کوئی بھی مسیحا نہیں ہو سکتا، پیغمبر سے بڑھ کر اس دنیا کے انسانوں کا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنا پیغمبر اپنی قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان لوگوں کی زبان پر تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ جب آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں تو قرآن شریف میں کیا حکم ہوا؟ اے ایمان والو، اب آپ کا یہ اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ بھئی میں تو مومن ہو گیا، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، کہا کہ اتنا کافی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جھوٹ سے باز نہیں آتی، آپ کا سورج نکلتا ہے تو جھوٹ سے، سورج ڈوبتا ہے تو جھوٹ سے، تو مسلمان تو ہیں آپ لیکن جھوٹے مسلمان۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن آپ کی صبح ہوتی ہے تو جام سے اور سورج آپ کا غروب ہوتا ہے تو شیشے سے۔ آپ مسلمان تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شرابی مسلمان۔ آپ مسلمان تو ہیں لیکن جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ کو پتوں کے بادشاہ کی فکر ہوتی ہے، میں کیسے آج جیک پیک جیت لوں گا اور دیکھتے دیکھتے کروڑ پتی ہو جاؤں، لکھ پتی ہو جاؤں۔ تو آپ کی صبح ہو رہی ہے جوے کے اندر آگے بڑھنے کے لیے، تو آپ مسلمان تو ہیں لیکن جواری مسلمان ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صبح اٹھتے ہیں تو پڑوسی سے لڑتے ہیں، اور آپ کی شام بھی پڑوسیوں سے بدزبانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ مسلمان تو ہیں لیکن جھگڑاؤ مسلمان۔ تو یہ ساری مومن کی جو زندگی کی جہتیں ہیں، اطراف ہیں، ان ساری جہتوں اور اطراف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک بنانا چاہتے ہیں۔ پاک، مسلمان کی نظر بھی پاک رہے، مسلمان کبھی بد نگاہی نہ کرے، غیر محرم کو گھورے نہیں،
ٹکٹکی لگا کے نہ دیکھے. بد نگاہی سے انسان زنا کی طرف، حرام کاری کی طرف بڑھتا ہے. مسلمان تو ہے لیکن حرام کاری کے بارے میں سوچتا ہے. کس اڈے پر مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا جہاں جا کے میں اپنا کام انجام دوں. مسلمان تو ہے لیکن زناکار مسلمان. کہنے کو ایک لفظ مومن ہے لیکن کتنی ذمہ داریاں ایک مومن کے کندھے پر ہیں. یہ ہے سوچنے والی بات. عزیزان محترم، جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ ہو یا عقد نکاح کے موقع پر ہونے والا خطبہ ہو، عام طور پر اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. خطبہ پڑھنے والا خطبہ پڑھتا رہتا ہے اور ہم اپنی باتوں میں رہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ میسج کتنے آئے، وہ کتنے ڈیلیٹ کرنا ہے اور کتنے رکھنا ہے. آج کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، کون سی پارٹی کیسے چل رہی ہے، کون آنے والی ہے، کون جانے والی ہے. پارٹیوں کی تو بڑی فکر ہے ہم کو، لیکن اپنی فکر نہیں کہ ہماری اپنی ذات کا کس پارٹی سے تعلق ہے. اللہ والوں کی پارٹی سے تعلق ہے، یہ شیطان کی ٹولی سے ہمارا تعلق ہے. سیاست سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نہیں سوچتے کہ مذہب سے ہمارا کتنا تعلق ہے، کتنا ہم مذہبی رہنماؤں سے جڑے ہوئے ہیں، کتنا ان کی خدمت کرتے ہیں. ہم گلیوں میں پھرنے والوں پہ موٹے موٹے پھولوں کے ہار، شال بھی پہناتے ہیں، ان کی دعوت پہ کرتے ہیں. کبھی مسجد کا امام جو 10 سال سے خدمت کر رہا ہے، کبھی ایک چائے پلائی آپ نے اللہ کے نام پر؟ کبھی اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا؟ کبھی اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھا؟ کبھی اس کے مکان کی کرائے کے بارے میں پوچھا؟ کبھی اس کی بیماری کے دکھ درد کے بارے میں ہم نے خیال کیا؟ عزیزان محترم، 5 سال میں ایک مرتبہ ہمارے گھر پہ آنے والے کے لیے تو موٹے موٹے پھول اور ڈالے ہیں، لیکن جو 10 سال 20 سال سے ہماری خدمت کر رہا ہے، ہم کو لے کے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے. پروردگار، میں تنہا نہیں آیا، میرے ساتھ ایک جماعت آئی. یہ نمازی ہیں، یہ زکاتی ہیں، یہ حاجی ہیں، یہ بامراد ہونا چاہتے ہیں، یہ شادکام ہونا چاہتے ہیں، یہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں نمائندہ بن کے آیا، میری دعا کو قبول فرما. اس عاصی اور پرمعاصی کی دعا کو قبول فرما. پروردگار، میری عبادت میں جو رکوع ہے اور جو سجود ہے، جو قیام ہے، جو قعود ہے، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. لاکھوں آدمی پیچھے ہیں اور آپ کی امامت کرنے والا آگے ہے. کبھی ایک پیالی دودھ آپ نے اس کی خدمت میں پیش کیا؟ ایسا خیال تو شاید کبھی نہیں آتا. اللہ تعالی ہم کو رحمانی جماعت میں دیکھنا چاہتے ہیں، شیطانی جماعت میں دیکھنا نہیں چاہتے. کیا ہم نے رحمانی جماعت میں داخلے کے دروازے دیکھے کہ آخر رحمانی جماعت میں جانے کا داخلہ کون سا ہے؟ رحمانی جماعت میں جانے کا راستہ کون سا ہے؟ کون ہے وہ لوگ جن کا رحمانی جماعت سے اللہ کی جماعت کو قرآن شریف میں حزب اللہ کہا گیا؟ حزب اللہ، اللہ کی جماعت وہ نہیں ہے جو ٹی وی چینل پر ہم دیکھتے ہیں، وہ نہیں ہے جسے ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ والوں کی جماعت. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ صرف ایمان کا اعلان کافی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کو لا لیا، اتقوا اللہ، دوسرا کام آپ کا ڈرنا. آج ڈر زندگی سے ختم ہو گیا ہے. اللہ سے ڈر ختم ہو گیا، رسول سے ڈر ختم ہو گیا، قرآن سے ڈر ختم ہو گیا. اب جو قوم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتی ہے، اسے دوسری قومیں ڈرانا شروع کرتی ہے، اسے مارنا شروع کرتی ہے، اس کے گھروں کو تباہ و برباد کرنے کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کرتی ہے. جب سے ہم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، دوسری قومیں ڈرا نہیں اور ہم ڈر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا
اتقوا اللہ، ڈرنا تم پہ لازم۔ یہ مت سمجھنا کہ ابھی بھی تم مسلمان ہو گئے، ابھی بھی تمہارے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے، ابھی تمہارے ایمان اور عمل اور فعل کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ایک تیسری چیز اور ہے، پروردگار وہ کیا ہے کہ ایمان کے بعد ہے تقوی، تقوی کے بعد ہے ایسی لوگوں کی مجلس کو تلاش کرو جہاں ذکر اللہ ہوتا ہے، جہاں صداقت ہوتی ہے، جہاں جھوٹ نہیں ہوتا، جھوٹ پر پہرے ہوتے، وہاں کا ماحول سچا ہوتا ہے، وہاں کی فضائیں سچی ہوتی ہیں، وہاں کی ہوائیں سچی ہوتی ہیں، وہاں کی زبانیں بھی سچی ہوتی ہیں، وہاں کی ذاتیں بھی سچی ہوتی ہیں۔ کونوا مع الصادقین، اپنے علم پہ بھروسہ مت کرو، نہیں معلوم کہ شیطان کب دھوکہ دے دے۔ مشہور واقعہ ہے، مجھے صرف اشارہ کر کے گزر جانا ہے۔ سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی، امام التقا والنقا، کیسی شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ امام التقا والنقا کا عمل کیا ہے؟ عزیزان محترم، عبادت الہی مصروف ہیں، یکایک ایک روشنی، ایک اجالا، عبد القادر میں آپ کا رب ہوں، رب۔ ماشاءاللہ، آپ کی عبادت کے کیا کہنے، آپ کا قیام، آپ کا قعود، آپ کا سجود، آپ کی تسبیح، آپ کی مناجات، آپ کی تمجید، آپ کی تحمید، آپ کی تعریف اور آپ کی ثنا، اس کا جواب نہیں۔ آپ کی عبادت اتنی عظیم، اتنی عظیم، اتنی عظیم ہوئی ہے کہ آج سے ساری بندشیں، ساری قیدیں آپ سے نکال دی جاتی، علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور آپ پر سارے حرام حلال کر دیے جاتے ہیں۔ شریعت کے مکلف اب نہیں رہے، آپ بالکل آزادانہ زندگی گزاری۔ جیسے آج ہمارے بہت سے بھائی آزادانہ زندگی گزار، شریعت کی زندگی، رسومات کی زندگی، ہونے والی بیوی، ہونے والی زوجہ جو شرعی طور پر، لیگلی طور پر، قانونی طور پر وہ اپنے ہونے والے خاوند کی انگلی نہیں پکڑ سکتی، لیکن اس کی سالی اس کی انگلی پکڑ سکتی۔ یہ رسم ہمارے اندر چل رہی ہے، یہ رسم ہمارے اندر چل رہی ہے، مہندی کے نام۔ ہونے والی بیوی انگلی نہیں پکڑتی، اس بیوی کی بہن اپنے بہن بھائی کی انگلی پکڑتی ہے۔ اب یہ حرام عمل ہے یا جائز عمل ہے، یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی معرفت، علم کے ساتھ عمل، التجربہ عطا فرمایا تھا کہ آپ نے اس سے یہ بخوبی اندازہ لگا لیا کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ کوئی آواز آ رہی ہے، یہ رحمانی آواز تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ شریعت مقدم ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، شریعت سے کوئی بھی انسان بری نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے، ہوا میں اڑنے والا کیوں ہو جائے، آسمان میں چلا جائے۔ شریعت کے بغیر اس کا ہوا میں اڑنا بھی معتبر نہیں ہے۔ پانی پہ کوئی چل رہا ہے لیکن شریعت پہ عمل نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، پانی پہ چلنا بعد میں دیکھیں گے، شریعت پہ کتنا چل رہا ہے، شریعت کا کتنا پابند۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ رحمانی آواز نہیں ہے تو شیطانی آواز ہے۔ داؤ نمبر 1 ختم ہوا، اب داؤ نمبر 2 ہوتا ہے نا ایسا، پہلا پیج ختم ہوا، دوسرا پیج شروع۔ کہا کہ واہ شیخ، کیا معرفت ہے آپ کی، کیا علم ہے آپ کا، کیا دانش ہے آپ کی، کیا معلومات ہیں آپ کی، کہ آپ کے علم نے، جو آپ نے پڑھا ہے 13 سال، آپ کے علم نے
آپ کو بچا لیا. جب وہ اتنے داؤ پیچ چل رہا ہے تو پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنے راستے ہوں گے داؤ پیچ کو توڑنے کے لیے. پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اے شیطان لعین یاد رکھ لے کہ مجھے علم نے نہیں اللہ نے بچایا ہے. علیم نے رب علیم نے بچایا ہے. اللہ پر نظر ہو مومن کی. آج نظر ہماری کہاں کہاں بھٹک رہی ہے. جس نظر میں حرام کے جلوے ہو ان نظروں میں اللہ کا جلوہ آ سکتا ہے, اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. وہ نگاہیں کعبۃ اللہ کا دیدار کر سکتی ہیں, وہ نگاہیں کلام اللہ کو دیکھ سکتی ہیں. کئی لوگ خزانے بھرے ہوئے ہیں لیکن کعبۃ اللہ نہیں جا سکتے. کروڑ پتی بھی ختم ہو گیا, اب ارب پتی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے. 5G سے آگے اب کیا کیا آنے والا ہے نہیں معلوم. اب تو ہم بیٹھے بیٹھے بات کر رہے ہیں, بات تو کر رہے ہیں, بات کرنے کے ساتھ بات کرنے والے کے پاس پہنچ جائے اب یہ دور آنے والا ہے, ایسا لگ رہا ہے جی. تو عزیزان محترم, ایمان, اس کے بعد تقویٰ, اس کے بعد کونوا مع الصادقین. اگر ایمان کو عمل کو بچانا ہے تو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جڑ گئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن پاک سے صحابہ وابستہ ہو گئے, اس لیے وہ کفر سے اور شرک سے بچ گئے. الحمدللہ. تو یہ آیت پاک ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, مسلمان کے لیے تقویٰ لازمی ہے. تقویٰ بھی ایمان کی ضمانت نہیں ہے جب تک کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہ کی جائے. عمل بھی ضروری ہے, نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی تربیت بھی ضروری ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صرف کتابوں سے امام غزالی نہیں ہوئے, اساتذہ کی تربیت سے ہوئے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صرف اوراق پڑھ کر نظام الدین اولیاء نہیں ہوئے, بزرگوں کی نظر کرم سے ہوئے, تربیت سے ہوئے, تربیت سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے ابو حنیفہ کے بعد میں امام ہوئے. کیسے ہوئے وہ؟ الفاظ پڑھ کے نہیں, لکیریں پڑھ کے نہیں, نقطے پڑھ کے نہیں, ڈاٹس پڑھ کے نہیں, 1 سے 10 تک پڑھ کے نہیں, بلکہ آپ امام اس وقت بنے کہ جس استاد سے آپ نے علم حاصل کیا تھا زندگی بھر اس استاد کے گھر کی طرف پڑھ نہیں کیے. کیا کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے ایسا؟ آج کی نسل اگر یہ سوال کرے تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیا حدیث میں کہیں لکھا ہوا ہے ایسا کہ استاد کے گھر کی طرف پیر نہ کیا جائے؟ ایک تو حکم ہوتا ہے, ایک ادب ہوتا ہے. ایک حکم ہوتا ہے, ایک ادب ہوتا ہے. جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے اتفاق سے خلیفہ بنے, خطبہ دینے کے ممبر پہ چڑھے, دوسرے ہی ممبر پہ سیڑھی پہ ٹھہر گئے, آگے نہیں بڑھے. لوگوں نے کہا کہ حضور تو تیسری سیڑھی پہ جاتے تھے. کہا وہ حضور تھے, میں حضور کا غلام ہوں. جہاں حضور نے قدم رکھا وہاں میں قدم رکھوں. اب ایسا قرآن میں کہاں ہے اگر کوئی سوال کرے تو, حدیث میں کہاں ہے ایسا سوال کرے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہاں سرکار نے قدم رکھا میں سر رکھ سکتا ہوں لیکن پیر کو نہیں رکھ سکتا. یہ کونوا مع الصادقین, اچھوں کی صحبت میں ہو جاؤ, بہترین لوگوں کی صحبت میں ہو جاؤ. اللہ ہمارے کاروبار کی بہتری کے ساتھ, ہمارے علم کی بہتری کے ساتھ ہماری صحبت کو بھی بہتر بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنت